السلام علیکم۔ آج احمد جاوید صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے وہ اپنا ایک پلے، تازہ پلے ہمارے سامنے رکھیں گے، ہمیں سنائیں گے۔ پلے کا نام ہے شکریہ وکیل صاحب۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک ابسرڈ پلے ہے۔ جو لوگ ادب کی روایت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں ابسرڈ پلے کو لکھنا، اسے تعمیر کرنا اور اس کی علاماتی در و بست میں کون سی ہماری شعوری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو جاوید صاحب کا بہت شکریہ کہ اب ہم سنیں گے جاوید صاحب سے شکریہ وکیل صاحب۔ ہاں بھائی آفتاب صاحب بہت شکریہ، خود میری خواہش تھی کہ یہ میں پڑھوں، یہ آج ہی مکمل کیا ہے۔ تو اس کا جیسے آپ نے عنوان تو بتا ہی دیا کہ شکریہ وکیل صاحب۔ اس پلے کے مرکزی کردار ہیں دبیر، مصور، عمر 41 برس، شلزہ، صحافی، فیمنسٹ، عمر 30 برس، بابی بیبا، باکسر، ٹرانسجینڈر، عمر 23 برس، شہزادہ، قرم ساق، عمر 33 برس۔ کچھ ثانوی کردار ہیں: چیف لیگل ایڈوائزر، ریٹائرڈ چیف جسٹس، سابق جنرل، نامی گرامی وکیل، شراب خانے کا مینیجر، ایڈیٹر صاحب، اخبار کے ایڈیٹر صاحب۔ ڈسکرپشن: دبیر کا گھر، ڈرائنگ روم، سامنے کی دیوار پر مکڑی کا جالا، دیمک لگی کرسی اور سیاہ تیندوا پینٹ کیا گیا ہے۔ باقی دیواریں اور چھت فریم سے باہر ہیں۔ اگلی ڈسکرپشن: 4 کرسیاں، ایک لکڑی کی، ایک پلاسٹک کی، ایک لوہے کی اور ایک بید کی۔ دبیر ایک ایک کر کے چاروں کرسیوں پر بیٹھتا ہے، مکڑی کے جالے پر پھونک مارتا ہے، مسکراتا ہے، دیمک لگی کرسی کو سہلاتا ہے، برا سا منہ بناتا ہے، سیاہ تیندوے کو چومتا ہے، 30 سیکنڈ ہنستا ہے، 40 سیکنڈ روتا ہے، گھنٹی کی آواز سنتا ہے، ڈرائنگ روم سے باہر جاتا ہے، وقفہ۔ ڈرائنگ روم کے اندر آتا ہے، شلزہ کو لکڑی کی کرسی پر بٹھاتا ہے، خود پہلے لوہے کی کرسی پر بیٹھتا ہے، پھر بید کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈائیلاگ: دبیر: آپ جرنلسٹ ہیں؟ شلزہ: فیمنسٹ۔ دبیر: فیمنسٹ؟ شلزہ: جی میں جرنلسٹ ہوں۔ دبیر: میرا خیال تھا کہ جرنلسٹ اور فیمنسٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ شلزہ: میں اس خیال کی تائید کرتی ہوں۔ دبیر: کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ… شلزہ: سوری، یہ کام میرا ہے۔ دبیر: مگر میرا خیال تھا… شلزہ: پلیز۔ 2 بچے آ جاتے ہیں، وقفہ، بچے چلے گئے۔ ڈائیلاگ: دبیر: میرا خیال ہے اب نہیں آئیں گے۔ شلزہ: میں اس خیال کی بھی تائید کرنا چاہتی ہوں۔ دبیر دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے: کیسی ہے؟ شلزہ غور سے دیکھتے ہوئے: ہوں۔
مکڑی کا جالا اور پیچھے کالا چیتا نہیں تیندوا، اور یہ کرسی برادے سے پٹی ہوئی۔ دبیر: اب بتائیے۔ شلزا: دیوار نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ دبیر: یعنی کہ کینوس ہوتا؟ شلزا: نہیں، وہ بھی نہیں۔ دبیر بیت کی کرسی سے اٹھا، لوہے کی کرسی پر بیٹھ گیا، لوہے کی کرسی سے اٹھا، بیت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈائیلاگ: دبیر: میں نے ابھی خود سے پوچھا۔ شلزا بات کاٹ کر: آپ سے یہ امید نہ تھی۔ دبیر گھبرا کر: نہیں، آپ سے نہیں، خود سے۔ شلزا: جی خود سے، یہی تو۔ دبیر: میرا مطلب تھا۔ شلزا دوبارہ بات کاٹ کر: کیا مطلب تھا؟ سوال خود سے، جواب خود سے، یہ قابل قبول نہیں۔ دبیر: اوہ۔ شلزا: کوئی بات نہیں، آپ شرما تو نہیں رہے؟ گھنٹی کی آواز، وقفہ۔ گیٹ کھولنے کی آواز، وقفہ۔ دروازہ کھلنے کی آواز، وقفہ۔ بابی بیبا کے بولنے کی آواز۔ ڈائیلاگ: بابی بیبا: میں بیٹھ سکتا ہوں؟ دبیر: نہیں۔ بابی بیبا: میں بیٹھ سکتی ہوں؟ دبیر: ہاں۔ وہ ڈسکرپشن: بابی بیبا پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھی، پلاسٹک کی کرسی ٹوٹ گئی۔ بابی بیبا لوہے کی کرسی پر بیٹھا، لوہے کی کرسی ٹوٹ گئی۔ وقفہ: بابی بیبا فرش پر بیٹھ گئے۔ وقفہ: فرش نہیں ٹوٹا۔ یہاں بتا دوں بیٹھ گئے میں دونوں جینڈر ملا کے بیٹھ گئے۔ ڈائیلاگ: شلزا: افسوس۔ دبیر سے: لیکن فرش کیوں نہیں ٹوٹا؟ دبیر سر کھجاتے ہوئے: یہ تو بابی بیبا سے کہتا ہے۔ ہاں بھائی۔ بابی بیبا فرش کو تھپکتے ہوئے: مذکر جو ہوا۔ دبیر شلزا سے: میں بیٹھ کر دیکھوں؟ شلزا: نہیں۔ وقفہ: میں مذکر نہیں ہوں۔ بابی بیبا ناگواری سے: دبیر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، میں جا رہی ہوں، واپس نہیں آؤں گا۔ بابی بیبا کھڑا ہوا اور باہر نکل گئی۔ شلزا دبیر سے: اس وقت آپ مصور ہیں یا مرد؟ دبیر: اس وقت، یعنی کہ ٹھیک اس وقت؟ شلزا: جی۔ دبیر اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے: میرا خیال ہے کہ آپ کو مصور پسند ہے یا مرد؟ شلزا: میں فیمنسٹ ہوں۔ دبیر: اور جرنلسٹ؟ شلزا اٹھتے ہوئے: ابھی نہیں۔ دوسرا حصہ: اخبار کا دفتر، دفتر کا ایک کیبن میں ایک میز پر ایک لیپ ٹاپ، ایک موبائل فون، ایک لیڈیز پرس، ایک لیڈیز چشمہ، ایک لیڈیز سینڈل۔ ڈائیلاگ: شلزا:
دوسری سینڈل اتارتے ہوئے خود کلامی. بس آج یہ فیصلہ ہو ہی جائے، جرنلسٹ یا فیمنسٹ، بلکہ فیمنسٹ یا جرنلسٹ. چشمہ اٹھاتی ہے، چشمہ یا لینس. پرس میں سے لپسٹک نکالتی ہے، فیمنسٹ. لپسٹک پرس میں ڈالتی ہے، جرنلسٹ. دوسری سینڈل الٹا کر میز پر رکھتی ہے، سیدھی یا الٹی. فون کی گھنٹی بجتی ہے، شلزہ الٹی سینڈل کان سے لگاتی ہے، فون کی گھنٹی بج رہی ہے. شلزہ سیدھی سینڈل دوسرے کان سے لگاتی ہے، فون کی گھنٹی بج رہی ہے. شلزہ دائیں طرف منہ کر کے ہیلو کہتی ہے، فون کی گھنٹی بج رہی ہے. شلزہ بائیں طرف منہ کر کے ہیلو کہتی ہے، فون کی گھنٹی نہیں بج رہی. آفس بوائے نے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا. شلزہ نے موبائل فون اٹھایا. ڈائلاگ. شلزہ: میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں صرف فیمنسٹ ہوں. فون بند کر دیتی ہے. آفس بوائے ایڈیٹر صاحب کو اطلاع دیتا ہے کہ شلزہ بیوی پر جن آ گیا ہے. ایڈیٹر صاحب نے کیبن کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. شلزہ نے موبائل اٹھایا. شلزہ سرگوشی کرتے ہوئے: دیکھیے، میں صرف، ایڈیٹر صاحب پر نظر پڑتی ہے، میں صرف جرنلسٹ ہوں. فون بند کر دیتی ہے. ڈائلاگ. ایڈیٹر: شلزہ بیوی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک عامل میرا دوست ہے. شلزہ: یس باس. ایڈیٹر: جن نے اپنا نام بتایا؟ شلزہ: یس باس. ایڈیٹر: کیا؟ شلزہ: بابی بیبا. ایڈیٹر: اسے میں جانتا ہوں، خطرناک جن ہے، لیکن تم فکر نہ کرو. شلزہ: ٹرانسجینڈر جن؟ ایڈیٹر: ہاں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کرو. شلزہ: لیکن میں تو فیمنسٹ بھی ہوں. ایڈیٹر: اوہ، بابی بیبا فیمنزم کا مخالف ہے. خیر، ہونے دو، میرا دوست فیمنزم کا حامی ہے، وہ دیکھ لے گا. شلزہ: شکر ہے. ایڈیٹر: تو پھر چلیں؟ شلزہ: ضرور. شلزہ کو بالکل نہیں معلوم کہ عامل کیا کرتا ہے اور جن کون ہوتے ہیں. ایکٹ 3. شراب خانے کا کاؤنٹر، 1 بوتل، 2 گلاس، 3 سٹول. 2 شرابی، دبیر اور بابی بیبا، 1 قرم ساق، شہزادہ. ڈائلاگ. شہزادہ: میں نے شراب چھوڑ دی. بابی بیبا غصے سے: کب؟ شہزادہ: 33 برس پہلے. بابی بیبا بوکھلا کر: 33 برس؟ شہزادہ: ہاں، پیدا ہوتے ہی. دبیر: تم، سمجھ میں نہیں آیا، تم پیدا ہوئے تھے؟ شہزادہ آنکھیں بند کر کے: میں پیدا ہوا تھا. آنکھیں کھولتا ہے.
پیدا تو ہوا ہوں گا، لیکن دبیر بابی بیبا سے تم بھی سوچو، یہ گتھی اب سلجھانی ہی پڑے گی۔ بابی بیبا گرج کر، سوچنا کیا، آدھی پیدائش ہو چکی، آدھی ہونی ہے۔ دبیر یعنی کہ جو ہو چکا وہ ہونا ہے، جو ہونی ہے وہ ہو چکی۔ بابی بیبا کاؤنٹر سے گلاس اٹھاتا ہے، منہ سے لگاتا ہے، غٹ غٹ کرتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے۔ شہزادہ ڈائلاگ شہزادہ دبیر سے، مگر گلاس تو خالی تھا۔ دبیر میرا خیال ہے۔ بابی بیبا اونچے اسٹول سے نیچے گر رہا ہے۔ ارے ارے، بابی بیبا گر چکا۔ شہزادے سے، دیکھو کون گرا؟ شہزادہ دونوں۔ دبیر یعنی کہ شہزادہ اسٹول اور بابی بیبا دونوں۔ دبیر جھلا کر، ارے احمق، بابی یا بیبا؟ شہزادہ بے پرواہی سے، اس تحقیق کا فائدہ؟ دبیر نرمی سے، گرامر کی غلطی نہیں ہوگی، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ شہزادہ عجیب سا فائدہ ہے۔ دبیر اور اسے صحیح پتے پر پہنچایا جا سکے گا، سمجھے؟ شہزادہ نہیں۔ دبیر دوبارہ جھلا کر، اوفو، نا سمجھی بڑی مصیبت ہے۔ وقفہ۔ دوبارہ نرمی سے، دیکھو اگر بابی گری ہے تو اس کے شوہر کو کال کرنی ہوگی۔ وقفہ۔ اور اگر بیبا گرا ہے تو؟ شہزادہ جوش سے، تو اس کی بیوی کو۔ یہی بات ہے نا؟ دبیر نے واہ کا نعرہ لگایا، اسٹول سے اترا، شہزادے کو اتارا، اس کا ماتھا چوما، گود میں اٹھانے جا رہا تھا، لیکن شراب خانے کے مینیجر نے روک دیا۔ ڈائلاگ مینیجر، سوری، ہمارے یہاں نعرہ لگانا، ماتھا چومنا اور کسی کو گود میں اٹھانے کا ارادہ کرنا منع ہے۔ دبیر بابی بیبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور اسے اٹھانا؟ مینیجر چونک کر، یہ کیا ہے؟ دبیر یہ بابی بیبا ہے۔ مینیجر سخت لہجے میں، اور ہمارا اسٹول بھی؟ وقفہ۔ یہ تو سختی سے منع ہے۔ دبیر سے، مجھے افسوس ہے، میں مجبور ہوں۔ ڈسکرپشن: پہلے 4 سیکیورٹی گارڈ آئے، پھر شراب خانے کی لیگل ٹیم پہنچی، جائے وقوع کو سیل کر دیا گیا۔ اگلی ڈسکرپشن: چیف لیگل ایڈوائزر، سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ چیف جسٹس، اس کی سربراہی میں آنے والی 2 رکنی ٹیم، ایک سابق جنرل اور دوسرا نامی گرامی وکیل۔ ڈائلاگ چیف ایڈوائزر مینیجر سے، یہیں؟ مینیجر مؤدب ہو کر، جی سر۔ چیف ایڈوائزر کھڑے کھڑے، مینیجر، جی سر۔ ڈسکرپشن: چیف ایڈوائزر کی ڈانٹ، مینیجر کی گھبراہٹ، سیکیورٹی گارڈز کی پھرتی، ایک بہت شاندار اور 2 شاندار کرسیاں، بہت شاندار کرسی پر چیف ایڈوائزر، شاندار کرسیوں پر سابق جنرل اور نامی گرامی وکیل۔
ڈائلاگ چیف ایڈوائزر مینیجر سے: ہاں اب بتاؤ۔ مینیجر: جی سر، اس معاملے کی تفصیل۔ نامی گرامی وکیل: مینیجر صاحب، تفصیل نہیں، جرائم کی فہرست سنائیے۔ مینیجر لرزتی آواز میں: جی بالکل۔ ہکا بکا دبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے: پہلا جرم واہ کا نعرہ لگانا، دوسرا جرم اپنے ساتھی کی پیشانی چومنا، تیسرا جرم اسے گود میں اٹھانے کا ارادہ کرنا۔ وقفہ۔ سابق جنرل دبیر سے: مینیجر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دبیر غائب دماغی سے: مینیجر؟ اچھا مینیجر۔ نامی گرامی وکیل: اس نے تو اعتراف کر لیا۔ سکتے میں کھڑے ہوئے شہزادے کو دیکھتے ہوئے: مینیجر صاحب، اس نے کتنے قانون توڑے؟ مینیجر: اس کا ایک ہی جرم سامنے آیا ہے، ماتھا چموانا۔ نامی گرامی وکیل: کوئی اور ضروری بات؟ مینیجر: سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے۔ بے ہوش بابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چیف ایڈوائزر: اچھا وہ زندہ ہے یا مارا گیا؟ مینیجر: سر، یہ تو میڈیکل ٹیم ہی بتا سکتی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ 30 یا 40 منٹ میں۔ چیف ایڈوائزر بات کاٹ کر: نہیں، یہ انکوائری اتنی اہم نہیں، اس کے جرائم بتائیں۔ مینیجر: جی سر، خالی گلاس سے بدمست ہونا، اسٹول سے نیچے گرنا، اور سب سے سنگین بات یہ ہے کہ اکیلے نہ گرنا، اسٹول کو بھی گرا لینا، اور سر وہ بھی اپنے اوپر۔ چیف ایڈوائزر: آپ کا مطلب ہے اپنے اوپر؟ سابق جنرل: یہ تو صاف ملک دشمنی ہے، سیدھا کورٹ مارشل بنتا ہے۔ نامی گرامی وکیل: اور دہشت گردی بھی؟ چیف ایڈوائزر سے: سر، دہشت گردی کا کیس سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں۔ سابق جنرل سے: اور سر، ملک دشمنی کا مقدمہ اعلیٰ فوجی عدالت میں؟ چیف ایڈوائزر: معقول تجویز ہے، سپریم کورٹ سے سزا میں دلوا دوں گا۔ اور اعلیٰ فوجی عدالت سے سابق جنرل کو دیکھتا ہے۔ سابق جنرل سینے پر ہاتھ رکھ کر: وہ میری ذمہ داری ہے۔ ڈسکرپشن: چیف ایڈوائزر، سابق جنرل اور نامی گرامی وکیل نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ دبیر سے 50 لاکھ کا ہرجانہ لیا جائے گا۔ بابی بیبا کو پہلے سپریم کورٹ اور پھر اعلیٰ فوجی عدالت سے سزا دلوائی جائے گی، اور شہزادے کا بیان مینیجر کے کمرے میں لیا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد۔ نامی گرامی وکیل چیف ایڈوائزر سے: سر، شہزادہ بے قصور ہے۔ سابق جنرل: میں کہتا ہوں مینیجر پر غداری کا کیس بنایا جائے۔ چیف ایڈوائزر: جنرل صاحب، کام بڑھ جائے گا۔ ویسے آپ کی مرضی۔ سابق جنرل: ٹھیک ہے، تو پھر موبائل فون دیکھ کر، تو پھر مسنگ پرسن 14,583۔ ڈن۔ چیف ایڈوائزر: بہت شکریہ۔ نامی گرامی وکیل: شہزادہ بہت کام کا آدمی ہے، ہمیں، ہمارے ملک کو، ہماری سوسائٹی کو
ایسے ہی باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے۔ چیف ایڈوائزر: وکیل صاحب، مسٹر شہزادہ نے جو پریشانی اٹھائی ہے اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ نامی گرامی وکیل: بالکل بالکل، لیکن ازالے کی شایان شان صورت کیا ہو سکتی ہے یہ فوری طور پر نہیں بتایا جا سکتا۔ سابق جنرل: کوئی بات نہیں، ہم 2-4 دن غور کر لیتے ہیں۔ چیف ایڈوائزر: مناسب۔ شہزادہ صاحب سے ان کا کانٹیکٹ نمبر لے لیا جائے۔ نامی گرامی وکیل: سر یہ کام ہو چکا ہے۔ ان کے 2 نمبر ہیں، ایک عام لوگوں کے لیے اور دوسرا خاص لوگوں کے لیے۔ چیف ایڈوائزر: خاص لوگوں سے مراد؟ نامی گرامی وکیل: خاص کلائنٹس۔ چیف ایڈوائزر سابق جنرل سے 2 نمبر تو کنفیوژن پیدا کریں گے، دوسرا ٹھیک رہے گا۔ سابق جنرل: ہمارا شمار خاص لوگوں ہی میں ہوتا ہے۔ وقفہ: جی ہاں، دوسرا نمبر ہی مناسب ہے۔ نامی گرامی وکیل: سر مطلوبہ نمبر آپ تک پہنچ چکا ہے۔ سابق جنرل موبائل فون دیکھتے ہوئے: شہزادہ قرم ساق؟ قرم ساق یہ کیا ہے؟ چیف ایڈوائزر موبائل فون دیکھتے ہوئے: جنرل صاحب ٹھیک کہتے ہیں، قرم ساق یہ کوئی ذات ہے؟ نامی گرامی وکیل موبائل فون پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے: سر آپ کے سوال کا جواب۔ چیف ایڈوائزر موبائل فون دیکھتے ہوئے: اچھا تو یہ مطلب ہے۔ سابق جنرل: یعنی یہ عبرانی لفظ ہے؟ شکریہ وکیل صاحب۔